ایک صبح نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا سامان سفر باندھا اور بنا کسی شاگرد کو ساتھ لیے، بنا کسی کو بتائے آپ ایک راستے پر سفر کے طور پر روانہ ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے جانا کہاں ہے اور میری منزل کیا ہے۔ سفر کرتے 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 آپ ایک ایسی آبادی میں پہنچے جہاں ایک مسجد موجود تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں اس مسجد میں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے گیا۔ میں نے بجماعت نماز مغرب ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ میں سفر پر روانہ ہونا چاہتا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سردیوں کی رات ہے، میری منزل پتہ نہیں کتنی دور ہو، آخر ایسے میں رات کہاں گزاروں گا۔ یہ سوچ کر میں مسجد ہی میں ٹھہرا رہا، حتیٰ کہ میں نے نماز عشاء بھی بجماعت ادا کر لی۔ نماز عشاء کے بعد تمام نمازی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب مسجد میں صرف میں اور مسجد کا مؤذن موجود تھے۔ مسجد کے مؤذن نے جب دیکھا کہ ساری مسجد خالی ہو گئی، صرف ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے، تو میرے قریب آیا اور آ کر اس نے کہا، آپ اب تک گئے نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مؤذن سے کہا، میں ایک مسافر ہوں، میری منزل بہت دور ہے، میں چاہتا ہوں کہ رات میں اسی مسجد میں قیام کروں، نماز فجر کے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا۔ مسجد کے مؤذن نے کہا، ہماری مسجد میں کسی کو بھی رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ سردیوں کی رات ہے، منزل دور ہے، مجھے رات بھر یہاں قیام کرنے دو۔ مؤذن نے کہا، اس مسجد میں کسی کو رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، کھانا کھا کر واپس آؤں گا اور پھر مسجد کو تالا لگا دوں گا، اس سے پہلے تم بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر مؤذن چلا گیا۔ اب میں مسجد میں بیٹھا سوچتا رہا کہ آخر میں کہاں جاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد مؤذن واپس آیا اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اے مسافر، ابھی تک تو گیا نہیں، اگر تو اب بھی نہ گیا تو مجھے جبرن تجھے دھکے مار کر مسجد سے باہر نکالنا پڑے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب اس نے یہ کہا تو میرے دل میں خیال آیا، اے اللہ، آخر مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، کون سا گناہ ہو گیا کہ آج تیرے گھر میں مجھے ٹھہرنے نہیں دیا جاتا اور مجھے تیرے گھر سے دھکے مار کر نکالا جائے گا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مؤذن میرے قریب آیا، اس نے میرا سامان اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دھمکاتے ہوئے کہا، تم نکلتے ہو یا میں تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینکوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا سامان لیا اور سر جھکائے مسجد سے باہر نکل گیا۔ جب میں مسجد کے باہر نکلا تو مجھے سردی محسوس ہونے لگی۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے دیکھا ایک نان بائی تنور میں روٹیاں بنا رہا تھا۔ میں جب اس کے قریب گیا تو تنور کی گرمی کی وجہ سے مجھے کچھ راحت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس نان بائی سے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ دیر کے لیے میں اس تنور کے قریب بیٹھ جاؤں۔ نان بائی نے کہا، اگر میرے کام میں تمہاری موجودگی کی وجہ سے کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا تو مجھے اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ تم یہاں بیٹھو یا وہاں بیٹھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تنور کے قریب بیٹھ گیا اور اس نان بائی کو روٹیاں بناتا دیکھتا رہا اور تندور کی گرمی سے میں راحت محسوس کرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ وہ نان بائی جب آٹا گوندتا ہے تو آٹا گوندتے گوندتے استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے، جب وہ روٹیاں بیلتا ہے تو اس وقت بھی استغفر اللہ کہتا ہے، جب وہ روٹیاں تندور میں لگاتا ہے تو اس وقت بھی استغفر اللہ کہتا ہے، جب پکنے کے بعد روٹیوں کو تنور سے نکالتا ہے تو اس وقت بھی استغفر اللہ کہتا ہے، جب وہ گراہک کو روٹیاں دیتا ہے تو اس وقت بھی استغفر اللہ کہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی زبان پر استغفار کی تسبیح دیکھی، مجھ سے نہیں رہا گیا، میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ نان بائی نے کہا، بتاؤ کیا سوال ہے؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے اس نان بائی سے کہا، مجھے یہ بتاؤ، آپ جب آٹا گوندھ رہے تھے، روٹیاں بیل رہے تھے، جب اسے تندور میں لگاتے ہو، جب اسے پکنے کے بعد نکالتے ہو اور جب گراہک کو دیتے ہو، اپنی زبان پر ہر وقت استغفار کا ورد جاری رکھتے ہو،
مجھے یہ بتاؤ آخر اس استغفار کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے سوال کو سننے کے